اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا مبارک کتنا پیارا ہوگا. چلو ہم پوائنٹ پر آ جاتے. میں نے اس لیے تھوڑا ہنسایا کہ اب پوائنٹ پر آ کے ناراض تو نہیں نا. سنو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. کون سی رات ہے بولو؟ معراج والی رات ہے. رات کا سناٹا ہے. اللہ حضرت جبرائیل کو کہہ رہے جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ. لینے کے لیے کون آ رہے؟ حضرت جبرائیل کو آرڈر ملا جاؤ لے کر آؤ. حضرت جبرائیل یوں آئے تھوڑا آئے ہوں گے, اللہ کی آواز آئی جبرائیل واپس آ جاؤ, اوپر واپس آ جاؤ. حضرت جبرائیل واپس گئے. اللہ نے فرمایا تذہبوا وحیدہ, اکیلے جا رہے ہو؟ ارے میرے مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو, اکیلے جا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ آپ نے مجھے کہا تو میں جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو, بہت بڑے نبیوں کے نبی کو لینے جا رہے ہو, اکیلے نہیں جاؤ گے, 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ گے. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام پورا مجمع بولے گا کتنے فرشتوں کو لے کر؟ 70,000, 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. ہمارے نبی پھر بولو کیا کر رہے؟ آرام فرما رہے, آنکھیں مبارک بندے. حضرت جبرائیل آئے. اب دیکھنا 70,000 فرشتے ساتھ میں, ہمارے نبی آرام فرما رہے. حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا چلو لے جانا ہے, اللہ نے بلایا ہے, لے جانا ہے. جیسے قریب گئے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام, دیکھا کہ ہمارے نبی تو آرام فرما رہے, آنکھیں مبارک بندے. سوچا کہ اگر میں اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہوگی, اور ان کی نیند خراب ہوگی, یہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. بھائی کسی کو بھی تم اٹھاؤ ہو تو نیند خراب ہوئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 70,000 فرشتوں کو کہا رک جاؤ, کیونکہ اگر ہم جگائیں گے نیند خراب ہوگی, یہ ناراض ہوں گے تو بولو اللہ بھی. تو 70,000 فرشتوں نے پوچھا تو پھر کیا کرنا؟ حضرت جبرائیل نے کہا سب پیچھے چلے جاؤ, پیچھے جاؤ, سب کو پیچھے کھڑا. حضرت جبرائیل بھی پیچھے چلے گئے. حضرت جبرائیل کو خیال آیا میرے اللہ نے کہا تھا ابھی جاؤ, ابھی مصطفیٰ کو لاؤ, ابھی جاؤ, بولو ابھی. تو یہ تو لے جانے میں دیر ہو رہی ہے, ہم سب تو پیچھے کھڑے. ارے بھائی ہم سب تو پیچھے کھڑے, لے جانے میں دیر ہو رہی ہے. تو حضرت جبرائیل نے سب کو کہا, 70,000 فرشتوں کو کہا چلو چلو لے جانے میں دیر ہو رہی ہے, چلو آگے چلو. جیسے قریب آئے پھر ہمارے نبی بولو کیا کر رہے؟ آرام فرما رہے, آنکھیں مبارک. اب اٹھائیں گے تو نیند خراب ہوگی, یہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوں گے. بتاؤ جبرائیل حیران ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے پورا مجمع بولو نا, پریشان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیونکہ 70,000 کو لے کر کبھی آگے اور کبھی 70,000 کو لے کر پیچھے. خود حدیث پاک میں لکھا فتحیر جبرائیل فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر. حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر حیران, بولو کبھی آگے اور کبھی پیچھے. آگے جائے نیند خراب ہو جائے گی, پیچھے جائے تو لے جانے میں دیر ہو جائے گی. اللہ کی آواز آئی, بولو سبحان اللہ. کیا آواز آ رہی سنو, اللہ کی آواز آ رہی. جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ جبرائیل یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی 70,000 کو لے کر آگے, کبھی 70,000 کو لے کر پیچھے. تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ میں کروں تو کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا لا تتحیر یا جبرائیل فاقبل ثم قبل قدمی. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ جل جلالہ نے فرمایا جبرائیل حیران ہونے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ بہت حیران ہوں, میں اکیلا نہیں, 70,000 فرشتے حیران ہیں. آگے جائے کہ پیچھے جائے, آگے جاتے تو نیند کے خراب ہونے کا ڈر ہے, پیچھے جاتے ہیں تو اللہ لے جانے میں دیر ہو رہی. اللہ نے فرمایا جبرائیل حیران مت ہو, آگے جاؤ. اب آگے آ گئے. اللہ اب کیسے؟ اللہ نے فرمایا جگانے کی بھی شان ہوتی ہے. ارے بولو جگانے کی بھی کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا قبل قدمی. اللہ نے فرمایا جبرائیل آگے جاؤ, میرے نبی آرام کر رہے ہیں. ان کے تلوے, بھائی پاؤں کے نیچے جو تلوا, اللہ نے فرمایا دیکھو دونوں تلوے ایسے ہمارے نبی کے, کیونکہ ہمارے نبی تو آرام کر رہے. کہا جبرائیل جاؤ اور دونوں تلووں کو جا کے چوم لو. بولو سبحان اللہ. جاؤ اور تلوے کو کیا کرو؟ بولو ساتھ میں, بولو کیا کرو؟ چوم لو. چوم لو, جاگ بھی جائیں گے اور شان میں گستاخی بھی نہیں ہوگی. تو حضرت جبرائیل گئے اور جا کر ہمارے نبی کے بولو تلوے کو کیا کیا؟ یوں کر کے چوما. جیسے چوما ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کھلی. کہا جبرائیل رات کو, اتنی رات میں کیا ہوا؟ جبرائیل نے فرمایا بہت لمبے سفر پہ جانا ہے,
بہت. ہمارے نبی نے پوچھا کہاں؟ کہا اللہ کی ملاقات کرنا. او ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا عالم. آج میرا اللہ مجھے ملے گا, آج اللہ کا دیدار ہوگا. جبرائیل نے کہا ہمیں اللہ کے عرش تک تمہیں جانا ہے, تمہیں اللہ کے عرش تک جانا ہے, اس جگہ جانا ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں. ہمارے نبی کہا چلو چلو جبرائیل, ہاں چلو جیسے اللہ نے فرمایا چلو ہم سفر کریں, مجھے اللہ کی ملاقات کرنا, مجھے اللہ کی ملاقات کرنا. اور سچ بتاؤ نبی سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ اور ہمارے اللہ بھی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو کس سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا بس اللہ سے ملنا. جیسے سب تیاری ہوئی نا, اللہ کا حکم آیا جبرائیل ابھی رک جاؤ. تو رک گئے. کیوں گئے؟ تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل تم نے پیارے نبی کے تلوے کو چوما؟ ارے بولو نا, ہاں کہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ سفر شروع نہیں کریں گے جب تک 70,000 فرشتے مصطفیٰ کے تلوے کو نہ چوم لے ہوئے. کتنے فرشتے؟ اب 70,000 کتنا ٹائم چاہیے, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں ایسے ٹائم میں برکت عطا فرمائی. وہ 70,000 فرشتے آئے ہمارے نبی کے تلوے کو چومتے گئے. سب نے جب چوم لیا, اب حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول سارے فرشتے تلوے چوم لیے اور سب اپنی اپنی جگہ چلے گئے, اب ہمیں اپنا سفر بولو کیا کرنا ہے. اس پوائنٹ پر آنا ذرا, اب ہمیں ہمارا سفر کیا کرنا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سفر تو کریں گے, ایک سوال پوچھنا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا پوچھو, اگر آئے گا جواب تو دے دوں گا, باقی نہیں آئے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو کیا سوال پوچھا معلوم؟ ہمارے نبی نے پوچھا قبل تک قدم آیا. اے جبرائیل سچ بتاؤ تم نے میرے تلوے کو چوما؟ ارے بولو نا, آپ لوگ بھی جواب دو نا. ہمارے نبی نے پوچھا قبل تک قدم آئی, اے جبرائیل تم نے میرے قدموں کو چوما؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہاں چوما, میں نے اکیلے نہیں چوما, 70,000 فرشتوں نے چوما. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف وجدتا, جب میرے تلوے, یہ تلوہ سمجھو, تلوہ ہمارے نبی کا تلوہ, کہا تم نے یہ تلوے کو یوں چوما, تم کو لگا کیسے, کیا لگا تم کو جب تم نے میرے تلوے کو چوما, تمہیں کیا لگا؟ سب سبحان اللہ بولیں گے, بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے نبی میرے مصطفیٰ میں نے آپ کے تلوے کو چوما اور آپ پوچھتے ہو کہ مجھے کیا لگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا, میں نے جنت کی دیواروں کو دیکھا, میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا, جنت کے درختوں کے پتوں کو دیکھا. جبرائیل فرماتے میں نے جنت کے بہاروں کو دیکھا, میں نے جنت کے گلزاروں کو دیکھا, میں نے جنت کی ہواؤں کو دیکھا, میں نے جنت کے گلشنوں کو دیکھا, میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا, میں نے جنت کے پھل اور فروٹ کو دیکھا, میں نے جنت کے خوشبو والے پھولوں کو دیکھا. اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی. جو خوشبو مجھے آج تک جنت میں نہیں ملی وہ خوشبو کہاں ملی؟ نبی کے, آواز نہیں آ رہی, نبی کے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کا تلوہ مبارک میں کس کی خوشبو آتی تھی؟ جنت کی نہیں, جنت سے زیادہ. کہ جنت کی تو خوشبو حضرت جبرائیل کو مل گئی تھی, کہا میں نے سب جنت کی خوشبو دیکھی, مگر جو خوشبو آپ کے تلوے میں ملی وہ مجھے جنت میں بھی. تو معلوم ہے نبی کے تلوے میں جو خوشبو آتی تھی بولو وہ جنت سے. تو جس کے تلوے میں اتنی خوشبو ہو, حالانکہ ہم سب دیکھیں گے کتنوں کے تلوے کالے کالے ہوں گے, اور کتنوں کو تو یوں رگڑ کے چوما گا, ہفتے میں ایک مرتبہ رگڑتا ہے. تو تلوہ جو ہے, تلوہ ہمارے نبی کا تلوہ اتنا مبارک کہ خوشبو بولو جنت سے بھی. سن سٹی میں نا ہم لوگ, سن سٹی والے بہت روشن جگہ پہ سن, ہاں آج ایمان کے ساتھ جواب دینا, جب نبی کے تلوے میں اتنی خوشبو ہے تو پروردگار کی قسم نبی کے چہرے کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا, نبی کے چہرے کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. کہ یہ عالم ہوگا, سنو یہ عالم ہوگا, یہ عالم ہوگا کہ حضرت حسان نے فرمایا کہ بہت سی ماں نے خوبصورت بچہ جنا, لیکن آمینہ نے جو بچہ جنا ویسا بچہ کبھی نہیں آئے گا. اور کہا کہ بہت سے خوبصورت ہم نے دیکھے مگر نبی جیسا خوبصورت ہم نے. اور حضرت حسان کہتے سب کو ہم نے دیکھا, کہیں نہ کہیں ڈیفیکٹ ہوتا ہے,
بھائی ہماری باڈی ہے نا, پورے باڈی میں کہیں نہ کہیں ڈیفیکٹ پیس ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں میرے نبی کو اللہ نے ایسا لگتا پوچھ پوچھ کے بنایا کہ کوئی عیب ہی نظر نہیں آیا. دیکھو حضرت حسان کیا فرماتے, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. حضرت حسان فرماتے وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان فرماتے آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی جمیل و حسین نہیں, کسی ماں نے ایسا جنا نہیں, اور آپ کے اندر کوئی عیب بھی نہیں. اور صحیح بات ہے, کہاں سے عیب ہوگا جب تلوے مبارک میں خوشبو جنت سے, ارے بولو نا اقبال بھائی, تلوے مبارک میں خوشبو جنت سے زیادہ. تو چہرہ ہم کو پسند ہے نبی کا چہرہ. پوائنٹ پہ آ جاؤ, ہاں یا نا, کس کو پسند ہے؟ سب کو ہی پسند ہے. جو نہ بولا ایمان نکل جائے گا بھائی. ہاتھ اوپر کرو, دونوں ہاتھ اوپر کرو. یہ تو یہاں گجرات میں نے دیکھا ہے, کیوں تیرا نکاح قبول کروا رہا میں. باقی ہم وہاں اڑیسہ بنگال جاتے پورا مجمع کھڑے ہو جاتے. اور یہاں نہیں, جیسے نہیں وہ بیوی نے وہاں سے گھر سے دھکا مار کے بھیجا تو اب فجر تو پڑھا نہیں, جمعہ پڑھنے آیا ہے. بولو نا, سب کو نبی کا چہرہ کس کو پسند ہے؟ اور قسم اللہ کی, جب نبی کے تلوے میں جنت سے زیادہ خوشبو ہے تو چہرے میں تو اور بھی زیادہ. اور ہم کو پسند ہے نا. اور ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی, آواز نہیں آئی, آواز نہیں آئی, تھی نا. حضرت ابو بکر کے چہرے پر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, اور چلو سارے صحابہ کے چہرے پہ داڑھی. اور کتابوں میں لکھا جتنے نبی آئے سب نبیوں کے چہرے پہ داڑھی. اور وہ غوث پاک کے چہرے پر, خواجہ غریب نواز کے چہرے پر. اللہ کی قسم کوئی نبی, کوئی صحابی, کوئی ولی بغیر داڑھی کے نہیں. اللہ کا ولی بننے کے لیے نبی کا چہرہ رکھنا. کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. تو یہ جتنے میں نے نام لیا ان سب کے چہرے پہ داڑھی. اور یہاں سن سٹی میں لوکنگ اسمارٹ, بڈھے بھی 50 سال عمر ہو گئی. کورونا آ گیا, اومیکرون کے خطرے بتائے جا رہے ہیں, تھوڑا ڈیلٹا ہو گیا, چکن گنیا ہو گیا, آسمان سے وبا آئی, زمین میں بھوکم آئے.